تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے یہ رسول بھی ایک جیسے نہیں بنائے۔ 313 رسولوں میں اللہ نے 5 اولی العزم بنائے تھے۔ جو 5 اولی العزم بنائے تھے نا اللہ نے، وہ بھی ایک جیسے نہیں بنائے تھے۔ ان میں ایک وہ تھا جس کے صدقے میں سارے نبیوں کو نبوتیں ملی تھی۔ اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا، اللہ نے ہم پہ یہ لطف کیا۔ ہم سب کا عقیدہ ہے اللہ قادر ہے مطلق، اس کے قادر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ رب العزت اگر چاہتا تو ہمیں کسی اور نبی کا ہی امتی بنا سکتا تھا۔ اللہ ہمیں 3-4 ہزار سال پہلے پیدا کر دیتے، حضرت موسیٰ کی امت سے، حضرت ہود کی امت سے، حضرت شعیب کی امت سے، حضرت صالح، حضرت یونس کی امت سے بنا سکتا تھا نا۔ یہ احسان کیا اللہ نے۔ اللہ نے ہمیں کسی چھوٹے نبی کا امتی نہیں بنایا، نبیوں کے سردار کا امتی بنایا۔ سید الانبیاء، سید المرسلین، خاتم الانبیاء، حبیب کبریاء، لولاک لما خلقت الافلاق کا مصداق کامل۔ اللہ رب العزت نے جو نبی عطا فرمایا، اللہ نے اس سے خاتم الانبیاء بنایا ہے کہ اب اس کے بعد نبی کوئی نہیں ہو۔ اللہ نے حضرت آدم سے نبی بھیجنے شروع کیے، چھوٹے چھوٹے نبی بھیجے، پھر ایک بڑا نبی بھیج دیا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا۔ جو سب سے بڑا تھا نا وہ آ گیا۔ اب کوئی محمد عربی سے بڑا تھا ہی کوئی نہیں۔ اللہ کسے بھیجتا؟ اللہ نے باب نبوت بند کر دیا۔ رسولوں میں سب سے بڑا رسول تھا، اللہ نے اسے خاتم المرسلین بنا دیا۔ اس کے بعد رسول کوئی نہیں آنا، اس کے بعد نبی کوئی نہیں آنا۔ باب نبوت بند ہو گیا، باب رسالت بند ہو گیا۔ اب یہ عقیدہ بتا رہا ہوں، مکتب آل محمد کا عقیدہ یہ ہے، اگر مصلحت الہیہ یہ تقاضا کرے کہ باب نبوت بند ہونا چاہیے، باب رسالت بند ہونا چاہیے، اب نبی کوئی نہیں آئے گا، اب رسول کوئی نہیں آئے گا، تو باب نبوت بند ہو سکتا ہے، باب ہدایت بند نہیں ہو سکتا۔ نبی کوئی نہیں آئے گا، رسول کوئی نہیں آئے گا۔ خاتم الانبیاء آئے ہیں، خاتم المرسلین آ گئے، اب ان کے بعد نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ جہاں سے بات چھوڑی مولانا نے نا، میں کوشش کر رہا ہوں وہاں سے بات ملا دوں گا آگے، کہ جب شجر نبوت ہے نا، اب یہ باب نبوت تو بند ہو رہا ہے نا، باب نبوت بند ہو سکتا ہے، باب ہدایت بند نہیں ہو سکتا۔ جب تک دنیا میں گمراہ کرنے والا موجود رہے گا، کسی نہ کسی رنگ میں ہدایت دینے والا بھی موجود رہے گا۔ کسی نہ کسی رنگ میں ہادی رہے گا۔ یہ اللہ کے عادل کے خلاف ہے۔ ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں نا۔ اب میں ذرا طالب علم ہوں، مکتب اہل بیت کا، زندگی گزر گئی اسی میدان میں پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ لوگوں نے اصول دین سے عدل نکالا کیوں تھا؟ یہ اصول دین سے عدل اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ گمراہ کرنے والا ہو، ہدایت دینے والا کوئی نہ ہو۔ تو بندے تو قیامت والے دن کہیں گے نا، میرا اللہ کیا کرتے، گمراہ کرنے والا تھا، راستہ دکھانے والا ہی کوئی نہیں تھا، ہدایت دینے والا ہی کوئی نہیں تھا، ہم گمراہ ہو گئے، ہمارا قصور کیا ہے؟ اب اگر اللہ پکڑ کے جہنم میں ڈال دے، اللہ کے عدل کے خلاف ہے۔ بھئی جب انہیں راہ دکھانے والا ہی کوئی نہیں تھا، ان بیچاروں کا قصور کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے عدل کے خلاف ہے کہ ہادی نہ بنائے۔ میرے اللہ نے باب نبوت بند کر دیا، علی سے لے کر مہدی تک 12 معصوم ہادی ہیں۔
اور کیونکہ وقت تو میں نے مانگا ہے وہ بہت تھوڑا ہے اور جلدی گزر جائے گا، پھر بات مکمل نہیں ہو سکے گی، میں کسی نتیجے تک لے جانا چاہتا ہوں۔ سید الانبیاء کی ساری زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پیغمبر کی ساری زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ ہے ولادت سے لے کے بعثت تک، ولادت سے لے کے اعلان نبوت۔ دوسرا حصہ ہے اعلان نبوت سے لے کے ہجرت مدینہ تک۔ تیسرا حصہ ہے مدینے میں ہجرت کر جانے کے بعد سے لے کے اس دنیا سے ظاہراً پردہ کر جانے تک۔ اس زندگی کے پوری زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ جو ولادت سے لے کے بعثت پیغمبر تک ہے، اس زمانے میں بھی ہمارا محمد نبی تھا۔ نبی ایسا نہیں ہے کہ اعلان نبوت کے وقت نبی بن رہا ہے، نبی تھا، نبی تھا، تبلیغ کر رہا تھا۔ نبی اپنی ذمہ داریاں بھولتے نہیں۔ نبی تھا نا، تبلیغ کر رہے تھے پیغمبر، لیکن زبان سے نہیں کردار سے کر رہے تھے۔ یہ بتائے بغیر کہ اللہ ایک ہے، یہ بتائے بغیر کہ میں اللہ کا نبی ہوں، پیغمبر تبلیغ کر رہے تھے، لوگوں سے اپنا آپ منوا رہے تھے۔ اگر تبلیغ نہ کر رہے ہوتے، اپنا آپ منوا نہ رہے ہوتے، تو نبوت کے اعلان سے پہلے مکہ کے مشرک کیسے کہتے آمنہ کے لال سے بڑا امین کوئی نہیں، عبداللہ کے لال سے بڑا صادق کوئی نہیں۔ کردار سے لوگ مان لیتے، یہ صادق بھی ہے، یہ امین بھی۔ اور جب دوسرا مرحلہ شروع ہوا نا تو مکہ کے لوگ آ گئے تھے، عبداللہ کے بیٹے اعلان نبوت کر رہے ہو، دلیل نبوت کیا ہے؟ کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ اب توجہ چاہوں گا، میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ سید الانبیاء فرماتے ہیں لقد لبثت فیکم عمرہ، میں نے 40 سال تمہارے شہر میں گزارے ہیں، جو میری گزشتہ زندگی ہے نا وہ میرے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ دلیل ہے، میں نبی تھا، وہ میری دلیل ہے۔ کوئی ایک کام ایسا بتاؤ جو میں نے اس وقت کیا ہو اور آج تمہیں اس سے روک رہا ہو۔ کوئی ایک کام بتاؤ کل میں نے کیا ہو اور آج تمہیں کوئی یہ نہ کرو، تو لوگ کہیں گے نا سبحان اللہ، کل خود کرتے رہے آج ہمیں کہہ رہے ہیں۔ کبھی بھی اللہ کا یہ نبی، عبداللہ کا بیٹا، آمنہ کا لال، زہرا کا بابا، حسنین کا نانا، علی کا بھائی، ولادت سے لے کے اعلان نبوت تک کردار ایسا پیش کیا ہے کہ وہ زندگی دلیل نبوت بن گئی۔ اگر کہیں ان کے گھروں میں کہیں بت پرستی ہوتی تو کوئی مشرک تو کہہ دیتا پہلے گھر کی صفائی تو کر رہے۔ کوئی ایک کام بتاؤ جو میں نے کل کیا ہو اور آج تمہیں اس سے روک رہا ہوں۔ میری لقد لبثت فیکم عمرہ، میری زندگی ہے، میں نے زندگی گزاری ہے نا، وہ میری زندگی دلیل نبوت، کردار کے ذریعے لوگوں سے منوائے۔ زندگی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا، ارشاد ربوبیت ہوا۔ میرے حبیب وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا، ان کو بتا دے کہ تم اللہ کا نبی۔ کن کو بلا؟ اقربین کو۔ بھئی توجہ چاہوں گا، قریبی رشتہ داروں کو بلا کے بتا دیں۔ ایک روایت، کوئی آیت کا حصہ مجھے نہیں ملا کہ جس گھر میں پروان چڑھتا رہا ہے انہیں بتا دے۔ گھر والوں کو نہیں بتانا، رشتہ
دائیں بائیں مولوی بیٹھے ہوں، مجلس پڑھنی اتنی آسان نہیں ہوتی نا. ہاں انتظار میں ہے نا کہیں کدائی تک چھوڑ کے ہو سکتا ہے. بھائی دیکھیے پیغمبر حضرت ابو طالب کے ساتھ گئے تھے نا وہ تجارت کے لیے، راستے میں ایک راہب ملا، اوپر سے دیر سے اس نے دیکھا یہ کیسا قافلہ آ رہا ہے جس کے اوپر بادل نے سایہ کیا ہوا ہے. اس نے دیکھا تھا، باہر نکلا، اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا جب آخری نبی آئے گا اس پہ بادل سایہ کرے. سید الانبیاء بیٹھ گئے، سارا قافلہ بیٹھ گئے. وہ نیچے اترا، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ مکہ سے، تجارت کے لیے جا رہے ہو؟ آج دوپہر کا کھانا میرے پاس، دعوت میرے پاس، تمہاری دعوت ہے. سب نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا ساروں نے آنا ہے دعوت پہ، سب نے آنا. انہوں نے کیا کیا جو سارے قافلے والے تھے، کہا محمد عربی کو سامان کے پاس چھوڑ جائیں، باقی دعوت کھانے جاتے. سارے ادھر گئے. پیغمبر گرامی اسلام 10 سال کی عمر ہے، یہاں بیٹھے. اس راہب نے دیکھا عجیب ہے، قافلہ میرے پاس ہے، سایہ بادل کا وہاں ہے. کیا کوئی پیچھے رہ گیا؟ کہیں سارے آ گئے. نہیں کوئی رہ گیا ہو کہ ایک بچے کو چھوڑ آئے سامان کے لیے. اپنے آپ سے راہب کہنے لگا اسی کے صدقے میں تو دعوت ہے، اس کو بھی بلاؤ. حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آگے پیغمبر گرامی اسلام کو غور سے دیکھنے لگا. غور سے دیکھ کے کہتا ہے اس قافلے میں یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ کس کا بیٹا ہے؟ حضرت ابو طالب آگے بڑھے، میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے. راہب نے کہا نہیں ہو سکتا، میرے علم کے مطابق اس کی ولادت سے پہلے